السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 435۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الذی یرجع الی نفسہ فنوعان۔ تو شروع میں دیکھو کہ کتاب الرجوع عن الشہادت میں یہ بتایا تھا کہ شہادت سے رجوع ہو تو دو حکم متعلق ہوتے ہیں۔ ایک حکم تو شاہد کے مال کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اب مال سے متعلق وہ تین بحثیں تھیں کہ مال جو زمان ہے تو زمان کے واجب ہونے کا سبب، تو سبب بیان کریں گے کہ سبب کیا ہے، یعنی متلف ہونا شہادت کا۔ اور پھر دوسرے کیا، زمان کے واجب ہونے کی شرطیں، تو وہ شرطوں کا بیان بھی پیچھے ہو گیا۔ پھر کتنی مقدار واجب ہوگی اس کا بیان ہو گیا۔ تو مال کی طرف جو حکم راجع ہو تو اس کی تین بحثیں ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کہ دوسرا حکم راجع ہوگا نفس شاہد کی طرف، تو اس کا بیان ہے یہاں پر۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ، رہا وہ حکم کہ جو نفس شاہد کی طرف راجع ہوتا ہے، اس کی دو نوع ہیں۔ أَحَدُهُمَا وُجُوبُ الْحَدِّ لَكِن فِي شَهَادَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ الشَّهَادَةُ الْقَائِمَةُ عَلَى الزِّنَا۔ تو ایک نوع تو یہ ہے کہ حد کا واجب ہونا، حد واجب ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن مخصوص شہادت میں حد واجب ہوگی، اور یہ وہ گواہی ہے کہ جو زنا پر قائم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے حد واجب ہوگی۔ تو یہاں پر دیکھو زنا پر قائم گواہی، تو اس گواہی میں حد واجب ہوگی۔ کیسے کہ اگر یہ پلٹ گئے تو ان کا مطلب انہوں نے تہمت لگائی ہے، تو حد قذف کس پر لگائی جائے گی؟ شاہد پر۔ تو حد قذف وہ حکم ہے کہ جو شاہد کی طرف راجع ہے۔ وجملۃ الکلام فیہ ان الرجوع عن الشہادۃ بالزنا اما ان یکون من جمیع الشہود۔ اب اس کے متعلق کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ شہادت بالزنا سے رجوع یا تو تمام گواہوں کی طرف سے ہوگا، گواہ کتنے ہوں گے؟ چاروں کی طرف سے ہوگا۔ واما ان یکون من بعضهم دون بعض، یا رجوع بعض کی طرف سے ہوگا بعض کی طرف سے نہیں۔ فَإِن رَجَعُوا جَمِيعًا، تو اگر چاروں کے چاروں رجوع کر لیں، يُحَدُّونَ حد القذف، تو سب کو حد قذف لگائی جائے گی، چاہیں تو رجوع بعد قضا ہو، ٹھیک ہے، قبل الامضاء یعنی نفاذ سے پہلے یہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بعد القضا او قبل القضا، چاہیں تو رجوع قضا سے پہلے ہو، قضا کے بعد ہو، یا قضا سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب فرماتے وہ اما قبل القضا، قضا سے پہلا اگر ان کا رجوع ہو تو پھر حد کیوں لگے گی؟ فرماتے ہیں لأن کلامہم قبل القضا، اس لیے کہ قضا سے پہلے ان کا جو کلام ہوگا، جو گواہی ہوگی، ان عقدا قذفن، وہ قذف ہو کر منعقد ہوگی، لا شہادتن، شہادت ہو کر نہیں، کیونکہ شہادت تو فیصلے سے بنتی اور قضا بھی ہوئی نہیں ہے، تو یہ تہمت ہے ابھی۔ الا انہ لا یقام الحد علیہم، لیکن ابھی ان پر حد قائم نہیں کی جائے گی فی الحال، کیونکہ ممکن ہے کہ فیصلہ ہو جائے ان کی بات پر، اور فیصلہ ہو گیا تو وہ گواہی بن سکتی ہے نا۔ فرماتے ہیں لیکن ابھی جو ہے فی الحال ان پر حد قائم نہیں کی جائے گی، اس احتمال کی وجہ سے کہ ان کا کلام گواہی بن جائے قضا کے قرینے کی وجہ سے۔ فَإِن رَجَعُوا، لیکن جب انہوں نے رجوع کر لیا تو جو احتمال تھا نا گواہی بننے کا وہ بھی ختم، تو جب انہوں نے رجوع کر لیا تو فقط زال الاحتمال، تو گواہ ہونے کا جو احتمال تھا کہ یہ گواہی بن جائے تو وہ احتمال بھی ختم ہو گیا۔ فبقیہ قذفن، تو اب ان کا جو کلام ہے وہ تہمت ہو کر باقی رہ گیا۔ فیوجب الحد بالنص سے، اور تہمت میں جو ہے وہ حد واجب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حد کو واجب کرے گا، یعنی نص کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں واما بعد القضا، اور رہا قضا کے بعد، تو فرماتے ہیں تو قضا کے بعد اس لیے کہ ان کا کلام اگرچہ شہادت ہو گیا ہے، اس سے قضا متصل ہونے کی وجہ سے قضا متصل ہو گئی، کلام شہادت بن گیا، لیکن فرماتے فقد انقلب قذفا بالرجوع، فرماتے فقد انقلب قذفا بالرجوع، تو اگرچہ گواہی بن گیا ان کا کلام، لیکن فرماتے ہیں یہ تہمت میں بدل گیا ہے رجوع کی وجہ سے، ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے وہ تہمت میں بدل گیا ہے۔ فصاروا بالرجوع قذفتن، تو اب رجوع کی وجہ سے تمام یہ تہمت لگانے والے ہو گئے۔ فیحدون، تو سب کو حد لگائی جائے گی۔ ولو رجعوا بعد القضاء والامضاء، فرماتے ہیں ولو رجعوا بعد القضاء والامضاء، اور اگر گواہوں نے رجوع کیا ہے قضا کے بعد اور نفاذ کے بعد، مطلب قضا بھی ہو گئی
اور اس حد زنا کو نافذ بھی کر دیا گیا کہ جس کے خلاف گواہی دی تھی نا زنا کی، اس پر حد زنا لگا دی گئی، تو کون سی لگی ہوگی؟ یا تو کوڑے لگے ہوں گے 100 کوڑے، یا رجم کر دیا گیا ہوگا محسن ہوگا تو اب بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، تو پھر بالاتفاق ان پر حد لگائی جائے گی ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب امام ظفر کا اختلاف ہے، فرماتے ہیں کہ اگر رجوع قضا اور نفاس کے بعد ہے تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان پر حد لگائی جائے گی، اذا کان الحد جلدن، جبکہ حد جو لگی ہو اس پر کوڑوں کی لگی ہو، یعنی تو ان پر بھی حد لگائی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ رَجْمًا، اور اگر حد زنا وہ رجم ہوا ہے تو تب بھی اسی طرح ان پر حد لگائی جائے گی ہمارے تینوں ائمہ کے نزدیک۔ امام ظفر نے فرمایا لا حد علیہم، یعنی ان پر اب حد نہیں ہے امضا کے بعد ہو۔ یہ کہتے ہیں جو قضا سے پہلے ہو تب بھی حد ہے، قضا کے بعد ہو تب بھی حد ہے، اور امضا کے بھی بعد ہو تب حد نہیں ہے۔ ہاں، تو امام ظفر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تو مکمل ادا کر دی اپنی، کیا ہے، گواہی جو ہے مکمل ادا کرنے کے بعد رجوع کیا ہے، اس کا نفاذ بھی ہو گیا، تو قضا بھی ہو گئی، نفاذ بھی ہو گیا، تو مکمل انہوں نے ادا کرنے کے بعد رجوع کیا ہے، تو اب ظاہر ہو گیا کہ ان کا کلام تو جب سے یہ کلام وجود میں آیا اسی وقت سے تہمت تھا، تو یہ ایسا ہو گیا۔ تو امام ظفر نے یہ ثابت کر دیا کہ تہمت جو ہے وہ کلام کے وجود کے وقت سے یہ تہمت ہے، پہلے سے تہمت ہے۔ اب پہلے سے تہمت ہے، تہمت پہلے لگ جائے، بعد میں مقذوف مر جائے، تو پھر اس یعنی تہمت کی جو حد ہوتی ہے وہ وراثت میں نہیں جاری ہوتی ہے، وہ تو مر گیا نا۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی صراحتاً تہمت لگا تھا اور مقذوف پھر مر جاتا، تو بعد میں جو ہے اس حد قذف میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہے کہ بعد میں ان پر لگائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے ہو گیا، یہ امام ظفر نے ثابت کر دیا۔ تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ لا حد علیہم، ان گواہوں پر کہ جنہوں نے رجوع کر لیا ہے ان پر حد نہیں لگے گی۔ وجہ قولہ، امام ظفر کے قول کی دلیل یہ ہے کہ انہم لما رجعوا بعد الاستیفاء، کہ انہوں نے گواہی کو پورا ادا کرنے کے بعد رجوع کیا ہے، تو جب انہوں نے رجوع کیا ہے بعد میں، کیونکہ قضا بھی ہو گئی نفاذ بھی ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا ہے، تو تبین ان کلامہم وقع قذفا من حین وجودہ، تو ظاہر ہو گیا کہ ان کا کلام تہمت ہی تھا پائے جانے کے وقت سے، تو اپنے پائے جانے کے وقت سے کلام شروع سے ہی تہمت تھا، تو جب شروع سے ہی تہمت تھا تو اور مقذوف جو ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے مقذوف مر جائے اور تہمت پہلے لگائی گئی ہو، تو اب بعد میں تہمت نہیں لگایا، تہمت کی حد نہیں لگتی، کیونکہ حد قذف لگانے کے لیے مقذوف زندہ ہونا چاہیے۔ فرماتے فسارہ کما، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ لو قذف صریحاً، اگر یہ صراحتاً تہمت لگاتے، یہاں پر صراحتاً تہمت نہیں لگائی ہے، یہاں پر تو زنا کی گواہی دی ہے، اگر صراحتاً تہمت لگاتے یہ، ٹھیک ہے، ثم مات المقذوف، پھر مقذوف مر جاتا، تو فرماتے وحد القذف لا یورث، تو حد قذف میں وراثت جاری نہیں ہوتی کہ اس کے وارث یہ کہتے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر حد قذف لگائی جائے، بغیر ہمارے اصحاب کے اختلاف کے، کہ ہمارے اصحاب میں کوئی اختلاف نہیں کرتا اس میں کہ حد قذف میں وراثت جاری نہیں ہوتی، فیسقط، تو وہ حد قذف ساقط ہی ہو جاتا ہے، تو ایسے یہاں پر جو ہے ساقط ہو جائے گا، یہ امام ظفر نے کہہ دیا۔ فرماتے ہیں وَلَنَا، اور ہماری دلیل کیا ہے، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قضا اور نفاذ کے بعد اگر رجوع کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے حد لگائی جائے گی، چاہے اس پر حد زنا جو ہے وہ کوڑوں کے لگ گئی ہو یا رجم کر دیا گیا ہو، ان پر حد ہی لگائی جائے گی۔ تو ہماری دلیل کیا ہے اس کی؟ فرماتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ ان بالرجوع لا یظہر ان کلامہم کان قذفا من حین وجودی، کہ رجوع سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ ان کا کلام اپنے پائے جانے کے وقت سے وہ تہمت تھا، وہ رجوع سے ظاہر نہیں ہوگا، وَإِنَّمَا يَسِيرُ قَذَفًا وَقْتَ الرُّجُوعِ، بلکہ ہم اسی وقت تہمت مانیں گے، اسی وقت، تو بتائیں رجوع کے وقت ہی یہ تہمت بنے گا۔ وَالْمَقْذُوفُ وَقْتَ الرُّجُوعِ مَيِّتٌ، اور رجوع کے وقت جو ہے وہ مقذوف وہ مر گیا ہے، مردار ہے، ٹھیک ہے، فَصَارَ قَذَفًا بَعْدَ الْمَوْتِ، تو اب وہ
یعنی رجوع کے وقت مرا ہوا ہے، اس کا مطلب اس پر تو حد زنا لگ گئی، یہ رجوع کر رہے ہیں بعد میں، تو مرنے کے بعد رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ موت کے بعد تہمت ہوگی، اور موت کے بعد الگ سے تہمت لگا دی جائے نا کسی پہ تو حد لگتی ہے، فَيَجِبُ الْحَدُّ، تو حد واجب ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں ہذا حکم الحد، یہ تو حد کا حکم ہو گیا۔ اب حد کا حکم ہو گیا کہ ان گواہوں پر رجوع کی وجہ سے حد لگے گی، اب یہ ہے کہ زمان بھی واجب ہوگا یا نہیں، زمان کا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا حُکْمُ الزمان، رہا زمان کا حکم، فَأَمَّا قَبْلَ الْإِمْضَاءِ، تو نفاذ سے پہلے، تو دیکھو ابھی تو جب تک نفاذ نہ ہو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، جس پر جو ہے وہ تہمت لگائی گئی ہے مشہود علیہ، تو فرماتے ہیں نفاذ سے پہلے تو لا زمانہ اصلاً، بالکل بھی زمان نہیں ہوگا، کیونکہ بالکل بھی تلف نہ ہونے کی وجہ سے اطلاف ہی نہیں پایا جا رہا ہے ابھی۔ وَأَمَّا بَعْدَ الْإِمْضَاء، رہا نفاذ کے بعد، تو نفاذ کے بعد تو اس پر حد لگ گئی، یا تو کوڑوں کی وجہ سے کوڑے لگ گئے یا جو ہے رجم ہو گیا وہ۔ فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجَمًا، تو اگر حد رجم کی ہے تو زمین الدیہ تھا، اس کی تو جان چلی گئی، انہوں نے جان کو تلف کر دیا اپنی گواہی سے، تو دیت کے ضامن ہوں گے بغیر کسی اختلاف کے، لوقوع شہادتہم اطلافاً او اقراراً بالاتلاف، کیونکہ ان کی گواہی یا تو متلف واقع ہو گئی ہے یا اطلاف کا اقرار واقع ہوئی ہے، یہاں تو انہوں نے اقرار ہی کیا ہے اطلاف کا۔ وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جِلْدًا، اور اگر حد کوڑوں کی ہے تو سنو، حد اگر کوڑوں کی ہے تو کوڑے ہی تو لگے ہیں اس پر، جان تھوڑی ہلاک ہوئی ہے، تو اب گواہوں پر نہ تو کوڑوں کا تاوان ہوگا، یعنی جب کہ وہ اس کی وجہ سے نہ مرے، اور نہ دیت ہوگی جب کہ وہ مر جائے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک۔ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُونَ، اور صاحبین کے نزدیک اب بھی یہ ضامن ہوں گے، تو صاحبین فرماتے ہیں ضامن ہوں گے یہ۔ وجہ قولہما، صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان شہادتہم وقعت اطلافاً بطریق التسبیب، کہ ان کی گواہی متلف ہو کر واقع ہوئی ہے بے اعتبار سبب، تو سبب کے طور پر جو ہے متلف واقع ہوئی ہے۔ کیسا سبب؟ لِأَنَّهَا تُفْضِي إِلَى الْقَضَاءِ، اس لیے کہ ان کی گواہی وہ قضا کی طرف پہنچا رہی ہے۔ القضاء یفضی الی اقامت الجلدات، اور قضا جو ہے وہ کوڑے قائم کرنے کی طرف پہنچا رہا ہے کہ قضا سے کوڑے لگتے ہیں۔ وانما تفضی الی التلف، اور کوڑے لگنا وہ ہلاکت کی طرف پہنچا رہا ہے۔ تو ان واسطوں سے یہ سمجھ میں آیا تلف جو ہے وہ شہادت کی وجہ سے ہوا ہے، شروع میں تو شہادت ہے۔ فکانت طلب بہذہ الوسائد، تو ان واسطوں کے اعتبار سے طلب جو ہے وہ مضاف ہوگا شہادت کی طرف۔ فکانت اطلافاً، تو شہادت وہ ڈائریکٹ تو متلف نہیں بنی لیکن سبب تو بنی۔ فکانت اطلافاً تسبیباً، تو شہادت وہ سبب کے اعتبار سے جو ہے متلف ہو جائے گی۔ ولہذا لو شہیدوا بالقصاص او بالمال، اسی لیے اگر یہ قصاص یا مال کی گواہی دیتے، یہ قصاص کی گواہی دیتے کہ ہم جو ہے اس نے قتل کیا ہے، اسے یعنی قصاص کی گواہی دے یا مال کی گواہی دے، ثم رجعوا، پھر یہ رجوع کر لیتے، تو انہوں نے تو قصاص کرائی دیا، ٹھیک ہے، تو وجبت علیہم الدیۃ، تو قصاص والی صورت میں ان پر دیت واجب ہوتی ہے، اور مال کی صورت میں ان پر ضمان واجب ہوتا ہے۔ تو جیسے اگر ڈائریکٹ قصاص کی گواہی دیتے یا مال کی گواہی دیتے تب دیت واجب ہوتی، تو یہاں پر سبب کے اعتبار سے اگر مطلب بن رہی ہے تو تب بھی یہاں پر ضمان ہوگا۔ اب امام اعظم کی دلیل کیا ہے کہ امام اعظم تو یہ فرماتے ہیں نا کہ اگر کوڑوں کی وجہ سے وہ نہ مرے تو کوڑوں کا تاوان نہیں گواہوں پر، اور مر جائے تو پھر گواہوں پر دیت بھی نہیں ہے۔ تو امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ ان الاثر حصل مضافا الی الضرب، کہ تلف جو ہوا نا، تلف کا اثر، تو جو اثر ہے کوڑوں کا یعنی کہ اس کا ہلاک ہونا، تو وہ پٹائی کی طرف منسوب ہو کر حاصل ہوا نا، یعنی پٹائی کی وجہ سے اثر ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو قتل ہونا ہے یعنی مرنا جو ہے وہ حاصل ہوا ہے پٹائی کی طرف جو ہے منسوب ہو کر، دون شہادتین، شہادتین کی طرف نہیں۔ لوجہین، اس کی دو دلیلیں ہم دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے کہ ان شہود لم یشہدوا علی ضرب جارح، کہ گواہوں نے گواہی جو دی ہے نا تو وہ صرف اس کے زنا کی گواہی دی ہے، انہوں نے یہ تھوڑی کہا اتنی بری طریقے سے مارنا اسے، اس کی گواہی تھوڑی دی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ گواہوں نے جو ہے وہ زخم دینے والی پٹائی کی گواہی نہیں دی ہے،
لأن الضرب الجارح غیر مستحق فی الجلد، کیونکہ زخم دینے والی پٹائی کا استحقاق کوڑوں میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوڑوں میں ضروری تھوڑی ہے کہ زخم ہی لگیں، کوڑے تو ایسے ہی لگ سکتے ہیں نا، کوڑے لگانے ہیں، اب کوڑے جو ہے وہ ہلکے ہلکے بھی لگا سکتے ہیں، کیسے بھی لگا سکتے ہیں. فلا یکون الجرح مضافا الی شہادتہم، تو زخم تو دیکھو ان کے گواہی کی طرف مضاف ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، تو زخم تو وہ ضرب کی طرف ہی مضاف ہوا ہے، ان کی گواہی کا کوئی اثر نہیں ہے. والثانی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان الضرب مباشرۃ الاتلاف والشہادۃ تسبیب الیہ، کہ پٹائی جو ہے وہ تلف کا عمل ہے، یعنی کیا ہے، اتلاف کا عمل جو ہے وہ ارتکاب جو ہے وہ ضرب نے کیا ہے، اور شہادت جو ہے وہ تلف کا سبب بنی ہے، وہ عمل تو ضرب کا ہے، تو ضرب کا عمل ہے اتلاف میں، اور شہادت بس اتلاف کا سبب بنی ہے، اور اثر کی اضافت وہ ارتکاب کی طرف یہ اولا ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ سبب کی طرف ہو، ٹھیک ہے. الا انہ لا زمانہ علی بیت المال، تو فرماتے ہیں کہ اس پر تو حد لگ گئی، آپ چاہیں کوڑوں کی حد لگی ہے، ہو سکتا نہ مارا ہو اور ہو سکتا مر بھی گیا ہو، تو پھر ایسا کرو کہ گواہوں پر تو زمان نہیں ہو رہا ہے، قاضی پر زمان ڈال دو، نا، قاضی پر زمان ڈال نہیں سکتے کیونکہ وہ بیت المال سے تھوڑی دے گا. الا انہ لا زمانہ علی بیت المال، لیکن بیت المال پر بھی زمان نہیں ہوگا. لأن هذا ليس خطأ من القاضی، کیونکہ قاضی کی طرف سے خطا تھوڑی ہوتی ہے، قاضی کے پاس جیسے گواہی ایسا فیصلہ انہوں نے سنا دیا، تو قاضی کی طرف سے یہ خطا نہیں ہے کہ بیت المال میں یعنی اس کا عطا کرنا ہو جائے، اس کی طرف سے ادائیگی بیت المال میں ہو جائے اس کی طرف سے کوتاہی کی وجہ سے، ایسا تو ہے نہیں. ولا تقصیر من جہتی، اور ہاں ہونا، اور یہاں پر جب قاضی کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تو بیت المال پر تو کچھ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں ہاذا، یہ تفصیل اس وقت ہے رجعوا جميعا، جب کہ سب نے رجوع کیا ہو. فاما اذا رجع واحد منهم، اور رہی ہے کہ اگر چاروں میں سے کسی ایک نے رجوع کیا ہے، فإن كان قبل القضاء، تو اگر قضا سے پہلے جو ہے یہ رجوع ہو، تو قضا سے پہلے ایک نے رجوع کر لیا ہیں، تو اب سب پر حد لگائی جائے گی. ہمارے تینوں اماموں کے نزدیک، امام ظفر کے نزدیک خاص کر رجوع کرنے والے پر حد لگائی جائے گی. امام ظفر کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان کلامہم وقع شہادتن، تو امام ظفر کہتے ہیں کہ ان کا کلام شہادت ہو کر واقع ہے، لا قذفن، یہاں پر لا ہے، تہمت ابھی نہیں ہوا ہے، اب گواہی ہے. کیوں؟ کیونکہ چار لوگ ہیں نا، تو شہادت کا نصاب مکمل ہونے کی وجہ سے تو ان کا کلام ابھی جو ہے وہ گواہی ہے، اور شہادت کے نصاب وہ ہوا عدد الاربع، وہ چار کا عدد ہے. وانما ينقلب قذفا، اب یہاں پر ہے قذفن، اور رجوع کرنے کی وجہ سے وہ تہمت میں بدل گیا، ان کا کلام تہمت میں بدل جائے گا رجوع کی وجہ سے. ولم یوجد الا من احدہم، اور رجوع وہ ایک کی طرف سے پایا گیا ہے، تو اسی کا تو کلام تہمت میں بدلے گا، خاص کر برخلاف اس صورت کے کہ جب شروع سے ہی تین لوگ زنا کی گواہی دیتے تو تب ان پر سب پر حد لگائی جاتی، اس لیے کہ وہاں پر تو شہادت کا نصاب لم یکمل، مکمل ہی نہیں ہوا، تو اب ان کا کلام ابتدائی سے تہمت ہے. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان کلامہم لا یصیر شہادتن، کہ ان کا کلام جو ہے وہ گواہی نہیں ہوگا مگر قضا کے قرینے سے، مطلب ان کا کلام ابھی گواہی نہیں بنا ہے جب تک قضا نہ ہو جائے، تو قضا کی وجہ سے گواہی بنے گا. اللہ تعالیٰ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ گواہی وہ حجت ملزمہ نہیں بنتی ہے مگر قضا کی وجہ سے. فقبلہ، تو قبل قضا تو وہ تہمت ہوگی، تو قبل قضا وہ ان کی گواہی تہمت ہوگی، ٹھیک ہے، وہ چار لوگوں کی گواہی ہے، ٹھیک ہے، تو اور قبل قضا ایک نے جو ہے رجوع کر لیا تو ایک یعنی سب کی تہمت بن جائے گی. وہ فرماتے ہیں تو قضا سے پہلے تو وہ تہمت ہی ہوگی، ابھی گواہی تو بنے گی نہیں. فکان ینبغی ان یقام الحد علیہم، تو مناسب ہے کہ چاروں پر حد لگائی جائے، یعنی اس نص کی وجہ سے کہ جو نصب تہمت والے پر جو ہے کے بارے میں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے تہمت پائے جانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. الا انہ لا یقام، لیکن ابھی قائم نہیں کی جائے گی. ہاں چار لوگوں نے
جو ہے گواہی دے دی اور فیصلہ نہ ہو ابھی تو ابھی وہ تہمت ہی ہے. لیکن ہاں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے قضا کر دے قاضی تو وہ گواہی بنے گی، قاضی کی قضا سے گواہی بنے گی، تو ابھی یہ احتمال ہے نا کہ ابھی جو ہے گواہی بن سکتی ہے یہ، تو ابھی جو ہے حد نہیں لگائی جائے گی. وہ فرماتے ہیں لیکن ابھی حد نہیں لگائی جائے گی اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے یہ گواہی بن جائے قضا کے قرینے کی وجہ سے. ولی اللہ یؤدی یعنی اور ابھی حد بھی نہیں لگائی جائے گی تاکہ شہادت کے دروازے کے بند کی طرف نہ پہنچا دے. پھر تو کوئی گواہی نہیں دے گا زنا کی ابھی کوئی گواہی نہیں دے گا نا کہ قضا سے پہلے ان پر حد لگا دی جائے. ابھی روکا جائے گا کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ تہمت بنتا ہے یہ شہادت بنتا ہے، تو ابھی جو ہے ان پر حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ ممکن ہے یہ گواہی بن جائے اور تاکہ گواہی کا دروازہ بند نہ ہو جائے. فرماتے فَإِذَا رَجَعَ أَحَدُهُمْ، جب ایک نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تو ایک نے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب 4 لوگوں کی گفتگو رہ گئی، تو ہاں 3 کی گفتگو اور 3 کا کلام گواہی بن جائے گا، نہیں بنے گا تو اس کا مطلب تین لوگ اگر الگ سے گواہی دیتے تو ان پر بھی حد لگتی، اس پر بھی حد لگے گی، چاروں پر حد لگے گی. فرماتے ہیں جب ایک نے رجوع کیا تو یہ معنی بھی ختم ہو گیا کہ گواہی بنے، تو فبقیہ کلامہم قذفن، تو ان کا کلام بس تہمت ہی تہمت ہو کر رہ گیا. فیحدون، سب پر حد لگا دی جائے گی. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ اگر گواہ ابتدائی سے 3 تھے تو اب ان پر حد لگائی جاتی، ان کے کلام تہمت ہونے کی وجہ سے ابتداءً قضا ھذا، ایسے ہی یہاں پر ابتداءً ہی تہمت ہے ان کا کلام. فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، اور اگر قضا کے بعد جو ہے ان کا رجوع ہو، اب اس کی 2 صورتیں ہیں، نفاذ ہو گیا ہوگا یا نہیں، تو قضا کے بعد ہے اور نفاذ سے پہلے ان کا رجوع ہے. فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ جَمِيعًا عِنْدَهُمَا، تب بھی جو ہے شیخین کے نزدیک سب پر حد لگائی جائے گی. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ، ٹھیک ہے، یحد الراجع خاصتاً، اور امام محمد کے نزدیک خاص کر رجوع کرنے والے پر تو حد لگائی جائے گی. تو یعنی قضا کے بعد ہو تب بھی سب پر حد لگائی جا رہی ہے شیخین کے نزدیک، اور امام محمد کے نزدیک صرف راجع پر جو ہے حد لگائی جا رہی ہے. تو امام محمد کے قول کی دلیل یہ ہے کہ ان کا کلام شہادت ہو کر واقع ہو گیا اس سے قضا متصل ہونے کی وجہ سے، بعد قضا نا، تو قضا متصل ہونے کی وجہ سے شہادت بن گیا. فلا ينقلب قذفا، تو وہ تہمت میں نہیں بدلے گا مگر رجوع سے، ٹھیک ہے. ولم يرجع الا واحد منهم، اور رجوع صرف ایک نے کیا ہے تو اسی کا کلام تہمت میں بدلے گا، تو اور اس کا رجوع باقیوں کے حق میں صحیح نہیں ہوگا کیونکہ باقیوں کا کلام تو گواہی بن چکا ہے، گواہی ہو کر باقی ہے، ٹھیک ہے، تو ان پر حد نہیں لگائی جائے گی، اکیلے پر لگائی جائے گی. اب شیخین کے نزدیک تو سب پر حد لگائی جائے گی. شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان الامضاء فی باب الحدود من القضاء، تو دیکھو شیخین یہ کہہ رہے ہیں کہ قضا تو ہو گئی ہے، تو قضا کے بعد ابھی امضا نہیں ہوا، نفاذ نہیں ہوا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ نفاذ جو ہے یہ بھی قضا کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو قضا کا حصہ ہے تو ایسا ہو گیا جیسے قبل قضا تہمت لگا رہے ہیں، قبل قضا، کیونکہ نفاذ بھی قضا کا حصہ ہے، تو اب نفاذ ہوا نہیں ہے تو ایسا لگایا ہے قبل قضا جو ہے انہوں نے، تو قبل قضا کیا حکم تھا، سب پر جو ہے حد لگ رہی تھی، تو بعد قضا بھی تو سب پر حد لگے گی جب نفاذ نہ ہو تو فرماتے ہیں شیخان کی دلیل یہ ہے کہ ان الامضاء فی باب الحدود من القضاء، کہ باب حدود میں نفاذ بھی قضا کا ہی حصہ ہے. دلیل یہ ہے کہ ان اما الشہودی او ردتہم قبل القضاء، کہ گواہوں کا اندھا ہونا یا مرتد ہو جانا قضا سے پہلے وہ جس طریقے سے مانع قضا ہے ایسی قضا کے بعد مانع امضا بھی ہے. تو وہی فرماتے ہیں کہ جب قضا سے پہلے اندھا اور مرتد ہونا وہ قضا کے معنی ہوگا کہ اب قضا نہیں، اور امضا بھی قضا میں سے ہے، تو قضا کے بعد اگر مرتد ہونا یا اندھا ہونا ہے تو یہ بھی تو قضا کا حصہ ہے، تو اب جو ہے امضا بھی نہیں ہوگی، پھر مانع امضا بھی ہوگا. فکان رجوعہ قبل الامضاء بمنزلۃ رجوعہ قبل القضاء، تو امضا سے پہلے رجوع کرنا یہ قضا سے پہلے رجوع کرنے کے درجے میں ہے، اور اگر قضا سے پہلے کوئی رجوع کر لیتا تو سب پر حد لگائی جاتی. اس میں تو ہمارے تینوں اماموں کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے،
قضا اذا رجع قبل القضاء یحدون جميعا بلا خلاف بین اصحاب الصحابہ ثلاثہ. تو فرماتے ہیں کہ جب قضا سے پہلے رجوع کر لے تو سب پر حد لگائی جا رہی ہے اور کسی کے ہمارے تینوں امام میں اختلاف نہیں ہے. تو ایسے ہی جب قضا کے بعد اور امضا سے پہلے رجوع کر لیں تب بھی سب پر حد لگائی جائے گی. یہ لگ رہا ڈبل عبارت دے دی. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِمْضَاءِ اور اگر نفاذ کے بعد رجوع کیا ہے، نفاذ کے بعد، تو نفاذ کے بعد اگر رجوع ہے فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا تو اگر حد جو ہے وہ کوڑوں کی لگی تھی اس پر، یعنی تو یحد الراجع خاصتاً تو خاص کر رجوع کرنے والے پر حد لگائی جائے گی بالاجماع. یہ بالاجماع مسئلہ ہے. لأن رجوعہ اس لیے کہ اب اس کا رجوع جو ہے صرف اسی کے حق میں صحیح ہے، باقیوں کے حق میں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ باقیوں کی تو وہ صحیح ہے گواہی. فانقلبت شہادتہ خاصتاً تو اسی کی گواہی خاص کر تہمت میں بدلے گی، تو خاص کر اسی پر حد لگائی جائے گی. وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا اور اگر حد رجم کی ہو اور مقذوف مر گیا تو اب پھر اس نے رجوع کر لیا ہے تو رجوع کرنے والے پر حد لگائی جائے گی ہمارے اصحاب کے نزدیک. اب یہ بالاجماع نہیں ہے، اب اس میں امام ظفر نکل گئے. امام ظفر کے اختلاف اور یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ مقذوف مر جائے، حد رجم کی ہو اور مقذوف مر جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی جو ہے تہمت بنا ہے، تو ابھی ہاں وہ ابھی تہمت بنا ہے، اور مرنے کے بعد اگر تہمت ہو تو پھر رجوع کرنے والے پر حد لگائی جاتی ہے. لیکن امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تہمت گویا کہ ابتدائی سے تہمت ہے اور پھر مقذوف کے مرنے کے بعد اس میں وراثت نہیں ہوتی، اس لیے رجوع کرنے والے پر حد نہیں لگائی جائے گی. فرماتے ہیں ہذا حکم الحد، یہ حد کا حکم ہے. فاما حکم الزمان اور رہا زمان کا حکم، تو زمان کا حکم یہ ہے کہ فلا زمانہ اذا کان رجوعہ قبل القضاء. تو یہ وہ صورت چل رہی ہے نا کہ بعض نے رجوع کر لیا ہو بعض نے نہیں، تو اس میں بھی جو ہے حد کا حکم اور زمان کا حکم بتائیں گے. جیسے کہ وہاں بتایا تھا جب سب رجوع کر لیں تو حد کا حکم اور زمان کا حکم. فرماتے ہیں زمان کا حکم تو اب کوئی زمان نہیں ہوگا جبکہ رجوع جو ہے وہ قضا سے پہلے ہو اور یا قضا کے بعد ہو، لیکن امضا سے پہلے ہونا چاہیے. امضا سے پہلے ہو تو اب کوئی زمان نہیں ہوگا رجوع کرنے والے ایک بار. اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا ہے کیونکہ یہاں پر اطلاف واقع نہیں ہوا ہے. ایک کریں سب پر. وَأَمَّا بَعْدَ الْإِمْضَاءِ اور رہا امضا کے بعد اگر کوئی چاروں میں کا کوئی رجوع کرتا ہے تو فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جِلْدًا تو اگر حد کوڑوں کی تھی تب تو رجوع کرنے والے پر کچھ تاوان نہیں ہوگا، نہ تو کوڑے کا اور نہ دیت ہوگی اگر مر جائے. امام اعظم کے نزدیک گزر گیا نا پیچھے، اور صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہوگی. کیا ہوگی؟ یعنی مر جائے تو دیت واجب ہوگی. وَإِنْ كَانَ رَجْمًا غَرِمَ الرَّاجِعُ رُبْعَ الدِّيَةِ اور اگر حد جو ہے وہ رجم کی تھی تو رجوع کرنے والا وہ یعنی اس پر رجوع کرنے والے پر تاوان ہوگا. تو یہ چار تھے نا، تو چاروں کی وجہ سے جو ہے وہ رجم ہوئی ہے اور رجوع ایک نے کیا ہے تو یہ اپنے حصے کا تاوان ہوگا، مطلب چوتھائی دیت کا. تو رجوع کرنے والے پر چوتھائی دیت کا تاوان ہوگا، اس لیے کہ جو تین جو گواہ ہیں وہ دیت کے 3/4 کی حفاظت کرے ہوئے ہیں. اور فکانت طالف بشہادتہ الربع تو اس کی گواہی سے جو ہلاک ہونے والا ہے وہ صرف جو ہے چوتھائی ہلاک ہوا ہے، اس لیے اسی کا تاوان اس پر ہوگا. تو رجم کی صورت میں تو ہمارے نزدیک بھی جو ہے وہ تاوان ہوتا ہے، دیت لازم ہوتی ہے نا، کیونکہ اس میں تو نفس کو ہلاک کرنا پایا جا رہا ہے. ھذا اذا کان شہود الزنا اربعۃ یہ تفصیل اس وقت ہے جبکہ زنا کے گواہ 4 ہوں، رہا جبکہ 5 ہوں اور ایک رجوع کر لے تو 4 تو بچے ہیں. فإن القاضی یقیم الحد علی المشہود علیہ تو بے شک قاضی حد قائم کر دے گا مشہود علیہ پر باقی گواہوں کی وجہ سے، کیونکہ 4 یہ مکمل نصاب ہے جو حد کی حفاظت کر لیں گے مشہود علیہ پر. وَإِنْ أُمْضِيَ الْحَدُّ اور اگر حد کو نافذ کر دیا گیا پھر 2 پلٹ گئے. زمینہ ربع الدیۃ تو یہ ربع دیت کے ضامن ہوں گے اگر مرجوم جو ہے وہ مر جائے، جس پر رجم لگا دیا گیا ہے وہ مر جائے تو یہ چوتھائی دیت کے ضامن ہوں گے. کیوں؟ تو فرماتے چوتھائی دیت کے ضامن ہوں گے اگر مرجوم مر گیا. کیوں؟ کیونکہ 5 تھے اور 2 نے رجوع کیا تو 3 بچے ہیں نا، تو 3 جو ہیں وہ
حفاظت کر لیں گے 3/4 کی، 1/4 کے یہ دونوں ضامن ہوں گے، وہ 3 جو ہیں وہ 3/4 کے حفاظت کر لیں گے۔ لأن الثلاثة قاموا بثلاثة ارباع الحق، اس لیے کہ تین لوگوں وہ حق کے 3/4 پر وہ قائم ہیں، مطلب 3/4 حق کو وہ قائم رکھیں گے۔ فکانت تالف بشہادتہما الربع، تو ان دونوں کی گواہی سے ہلاک ہونے والا وہ ربع ہے، کیونکہ یہ دونوں گوئے کہ ایک کے درجے میں ہیں، ایک ہی کی تو ضرورت ہے، تو ربع ہلاک ہوا ہے تو یہ دونوں ربع کے ضامن ہوں گے۔ وَإِن لَّمْ يَمُتْ، اور اگر مرجوم نہیں مرا تو پھر ان دونوں رجوع کرنے والے پر ضرب کا تاوان نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ ضرب کا تاوان کیوں ہوگا جب متلف ہی نہیں ہے تو شہادت، صاحبین کے نزدیک واجب ہوگا، اور یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ تو صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہ سبب تو بنا ہے تلف کا، تو تلف کا سبب بننے کی وجہ سے واجب ہوگا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قتل ہے تو اس قتل کا اثر، یا اگر نہیں مرا ہے تو نہیں مرا ہے، تو پٹائی تو ہوئی ہے تو پٹائی کا اثر وہ ضرب کی طرف ہی ہوگا، شہادت کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ شہادت نے ایسے کوڑوں کی حد کو تو لازم کیا ہے کہ جو زخم دے، ٹھیک ہے، تو یعنی شہادت کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے امام اعظم کے نزدیک ضرب کا تاوان نہیں ہوگا۔ اور دوسری تو وہی فرماتے ہیں کہ اب دیکھو یہاں سے الگ کہ نفس شاہد کی طرف جو حکم راجع ہوگا اس کی 2 صورتیں تھیں، ایک تو ہے کہ حد کا واجب ہونا، تو اب یہ حد کا وجوب چل رہا تھا، حد واجب کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی، اب یہ ہے کہ دوسرا تعزیر کا واجب ہونا، یہ دوسرا حکم ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا حکم ہے تعزیر کا واجب ہونا عام شہادتوں میں زنا پر شہادت کے علاوہ، کیونکہ زنا پر شہادت ہو اس میں تو حد لگتی ہے، اور باقی شہادتوں میں تعزیر واجب ہوتی ہے بأن تعمد شہادت الزور، بیں طور کے جھوٹی گواہی کا وہ بالقصد جھوٹی گواہی دے دے تو تعزیر واجب ہوگی۔ وظہر عند القاضی باقرارہ، اور گواہی کا جھوٹا ہونا قاضی کے پاس ظاہر ہو جائے اس کے اقرار سے، یعنی تو اب تعزیر واجب ہوگی نا۔ لأن قول الزور جنایۃ لیس فیہا سوى القذف حد مقدر، فرماتے ہیں اس لیے کہ جھوٹی بات ایسی جنایت ہے کہ جس میں یعنی قذف کے سوا کوئی حد مقرر نہیں ہے، کہ بس قذف جو ہے اسے کہیں گے، بس تہمت کہہ سکتے ہیں، اب اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، تو اس کا مطلب زنا میں تو اسے تہمت بھی کہتے ہیں اور حد بھی لگتی ہے، لیکن زنا کی گواہی کے علاوہ عام گواہیوں میں جھوٹی بات وہ جنایت تو ہوتی ہے، مطلب اسے تہمت تو کہیں گے تہمت ہے، لیکن کوئی شریعت نے حد نہیں مقرر کی ہے۔ فتوجب التعزیر، تو اب جھوٹی بات جنایت تو ہے تو اب یہ تعزیر کو واجب کرے گی بغیر کسی اختلاف کے ہمارے ائمہ کے درمیان۔ اب تعزیر کی کیفیت میں اختلاف ہے کہ تعزیر کیسی واجب ہوگی، تو امام اعظم نے تو فرمایا کہ اس کی تعزیر یہ ہے کہ تشہیر ہوگی، کہ فینادا علیہ فی سوقہ او مسجد حیہ، کہ اس کے خلاف ندا لگائی جائے گی اس کے بازار میں، اس کے محلے کی مسجد میں، وَيُحْذَرَ النَّاسُ مِنْهُ، اور لوگوں کو اس سے بچایا جائے گا، اس سے دور رہنا، یہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہا جائے گا ہذا شاہد الزور فحذروہ، یہ جھوٹا گواہ ہے، اس سے بچے رہنا۔ لیکن امام صاحبین فرماتے ہیں کہ یضم الیہ ضرب اصوات، کہ تشہیر تو کی جائے گی لیکن تشہیر کے ساتھ ساتھ کچھ کوڑے بھی ملا دو، تو فرماتے ہیں یضم الیہ، اس تشہیر کے ساتھ جو ہے کچھ کوڑوں کو ملایا جائے گا، یعنی یہ انہوں نے کہہ دیا صاحبین نے، تو یہ اختلاف ہو گیا۔ ھذا اذا تابا، تو امام اعظم اور صاحبین کی بات، امام اعظم کی تشہیر کی بات اور صاحبین نے جو چند کوڑوں کی بات کی ہے تشہیر کے ساتھ، یہ تب ہے جب کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ فاما اذا لم یتب، اور رہا جب کہ اس نے توبہ نہیں کی اور اسی پر مصر رہا، بیں طور ہو، جھوٹی گواہی دی ہے میں نے اور میں اسی پر قائم ہوں، فإنه يعذر بالضرب، تو اب تو اس کی تعزیر پٹائی کے ساتھ کی جائے گی، یہ بالاجماع ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے احتجا، صاحبین نے استدلال اس روایت سے کیا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حضرت عمر نے جھوٹے گواہ پر کوڑے لگائے، وسخم وجہ، اور اس کے چہرے کو کالا کر دیا، وہ کالا کر کے گھماتے ہیں نا، تو کالا کر دیا، تو یہ جو ہے دلیل ہے۔ ولی انا، دوسری دلیل یہ ہے کہ جھوٹی بات یہ
کبائر میں سے سب سے کبیرہ ہے، مطلب جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَيْسَ إِلَيْهِ فِيمَا سِوَى الْقَذْفِ بِالزِّنَا حَدٌّ مقدر، اور فرماتے ہیں صرف جھوٹی بات میں زنا کی تہمت کے علاوہ میں، تو زنا کی تہمت کے علاوہ میں جھوٹی بات کی طرف کوئی حد مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو حد مقرر ہے، حد یعنی زنا کی تہمت میں، زنا کی تہمت کے علاوہ میں جھوٹی بات کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، تو اب یہ بلیغ تر زجر کا محتاج ہوگا، اور بلیغ تر زجر یہی ہے کہ کچھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ جو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت شریح وہ جھوٹے گواہ کو مشہور کرتے تھے، ولا یعذرہ، لیکن اس پر تعذیر نہیں کرتے تھے، وکانا لا تخفى قضایاہ علی صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے فیصلے اصحاب رسول پر مخفی نہیں تھے، ولم ينقل انہ انکر علی منکر، اور یہ بھی منقول نہیں ہے کہ کسی نے حضرت شریح کا انکار کیا ہو، تو ایک دلیل تو یہ ہو گئی کہ اس کی صرف تشہیر کی جائے گی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ لأن الکلام فی من اقر انہ شہید بزور، اور اس لیے کہ یعنی گفتگو اس انسان کے بارے میں چل رہی ہے کہ جو یہ اقرار کر لے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو نہ کہ مصر ہو، بات اس میں چل رہی ہے کہ اپنے کیے پر وہ شرمندہ ہے اور اس نے جھوٹی گواہی دی ہے۔ فرماتے ہیں وَالنَّدَمُ تَوْبَةٌ عَلَىٰ، اور لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ندامت بھی توبہ ہے حضور کی زبانی، یعنی حضور نے فرمایا ہے وَالتَّائِبُ لَا يَسْتَوْجِبُ الضَّرْبَ، اور توبہ کرنے والا وہ پٹائی کا مستحق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر وہ اس پر اڑا رہتا یُضْرَبُ، ترک پٹائی لگائی جاتی، اور حضرت عمر نے جو پٹائی لگائی تھی وہ اسی پر محمول ہوگا کہ وہ اڑا ہوا تھا، توفیقاً بین الدلائل، تاکہ دونوں دلائل میں تطبیق ہو جائے کہ حضرت عمر کیوں کوڑے لگا رہے ہیں اور حضرت شریح کوڑے نہیں لگا رہے ہیں، تو تطبیق یہی ہوگی کہ حضرت عمر نے جو کوڑے لگائے تھے وہ مصر تھا، حضرت شریح نے جو نہیں لگایا وہ بعد ندامت تھا۔